پھر ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ دیکھیں یہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا جو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کیا، اور یہی سب سے بہترین ترجمہ ہے، لیکن اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ تم رسول کی دعا کو عام دعا کی طرح مت سمجھو، جیسے کہ تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو۔ رسول کی دعا کا مقام بہت بلند ہے، اگر وہ کسی کے حق میں دعا کر دے تو اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کے لیے دعائے زبر فرما دیں تو دنیا آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عام دعا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا دوسرا معنی اس کا لیں تو دوسرا معنی وہی بنتا ہے جو امام علیہ سنت نے بیان کیا کہ اگر رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں، تمہیں انوائٹ کریں، تو اس کو عام انویٹیشن مت سمجھنا، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایک دوسرے کو، تو گئے نہیں گئے یا کبھی دیر سے چلے گئے، ایسا مت سمجھ لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا بڑا اہم ہے، نہایت ادب کے ساتھ، عز و انکسار کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور کب تک بیٹھنا اوپر بتا دیا، جب تک وہ آپ کو بٹھا کے رکھے ان کی بارگاہ میں بیٹھے رہو، اور کوئی اعتراض مت کرو وہاں پر۔ ہاں جانا ہے تو پھر اجازت لے کے جاؤ، ویسے اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ تو ایک تو معنی یہ بھی اس کا بنتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر ایک اور معنی بھی بزرگوں نے بیان کیا کہ رسول کو اگر تمہیں پکارنا ہو تو ایسے مت پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم اس کا نام لے کے جناب ادھر آؤ، زید میرے ادھر آؤ، زید صاحب، سلیم صاحب ادھر آؤ، اس قسم کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی کو پکارنا تو بزرگوں نے لکھا کہ آپ کا نام لے کے نہ پکارے، بلکہ تعظیم کے الفاظ استعمال کرے، یا ایھا النبی، یا نبی، یا رسول، یا کریم، جو بھی عزت والے الفاظ ہے ان الفاظ سے رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ الفاظ استعمال کرے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرے، ورنہ بے ادبی شمار کی جائے گی۔ اب بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی لے کے اگر اس نیت سے پکارا جائے کہ آپ کی توجہ کرانا مقصود ہے، یا آپ کے نام کی نیت نہ کرے بلکہ محمد مامانا بہت تعریف کیا ہوا، یعنی آپ کے وصف کے حیثیت سے آپ کو پکارے، تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ تو یہ 2-3 موقف تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور آیتوں کا جو سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے تو وہی ہے جو امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا کہ رسول کے بلانے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، چلے گئے نہیں گئے، لیٹ چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم میں چپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کے آڑ لے گئے۔ تو اصل میں کیا تھا کہ منافقین بھی تھے اس زمانے میں جو اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، تو ان کی یہ عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے تو آ تو جاتے تھے، لیکن جب ان کا دل نہیں چاہتا بلکہ جمعہ کا خطبہ ان پہ بڑا بھاری گزرتا تھا، یا یہ کہ جہاد کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تو پھر وہ چپکے سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جایا کرتے تھے، نکل جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو چپکے سے نکل جاتے ہیں آڑ لے کر، کسی چیز کی آڑ لے کے، ایک دوسرے کی آڑ لے کے ایک ایک کر کے نکلتا جائے، پھر آخری بندہ وہ نکل جاتا تھا۔
یہ سمجھتے تھے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو اطلاع دیتا تھا، غیب پہ مطلع فرماتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اطاعت ضروری ہے، کہ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے توفیق چھین لے گا، اور نہ تم دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں کامیاب ہوگے۔ اور یہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہر جگہ پہ جہاں پہ ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ سجدے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خوشامدیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بس ان کو دنیا مل جائے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنت کو چھوڑ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کو چھوڑ دیا، تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور بعض اوقات عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہمارے بہت سارے حکمران ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو فتنوں میں بھی مبتلا ہوئے، اور خوب گناہ کے کام انہوں نے اپنی طاقت کے زور پہ پاکستان میں شروع کروائے، اور پھر ذلت کے ساتھ شدید قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے جو ہے پھر ذلیل و رسوا کے چلے گئے۔ تو ایسا بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اور میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ سمجھدار لوگ آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہے۔ اب اس کی تفسیر اشاری اگر ہم دیکھیں، یعنی تصوف کی تفسیر، تو اس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر مرشد کامل جس سے تم بیعت کر چکے ہو، اور وہ بیعت جس کو میں نے کہا بیعت ایصال، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ نے بیعت کی ہے، اور آپ کی یہ نیت ہے، تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر وہ بلائے تو پھر اس کو بلانا عام نہ سمجھے، عام لوگوں کا بلانا، بلکہ اس کا بلانا بڑا خاص ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اور باعمل ہوتا ہے۔ اور عالم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہر پیر نہیں، جو باقاعدہ عالم ہو، جس میں شرائط پائی جاتی ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ نبی کا وارث ہے، وہ نبی کا نائب ہوتا ہے، تو نبی کی نیابت میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اور اس کی پیروی کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احکام کی پیروی کرنا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ ایسے مرشدوں کی خاص کیا بات ہوتی ہے کہ وہ اپنا حکم نہیں چلاتے اپنی ذات کی طرف سے، بلکہ جو سنت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت کا طریقہ ملتا ہے اس طریقے سے وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنی ذات کو بیچ سے نکال دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے مرشد اگر ملیں، ایسے مرشد کے ہاتھ میں بیعت کر لیے تو پھر اس کی دعا طلب کرو، اس کی بد دعا سے ڈرو، اگر وہ بلائے تو اس کا پورا پورا ادب کرو، اور جو ایسے مرشدوں کی بارگاہ میں آ کر بھی 420 کرتے ہیں تو پھر ان کو ڈرنا چاہیے، کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے، کہیں عذاب میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اور ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہا کہ حدیث شریف میں آیا کہ شیخ یعنی مرشد کامل جس میں 4 شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی صحیح العقیدہ سنی ہو، نمبر 2 باقاعدہ عالم دین جس نے علم دین سیکھا ہو، پڑھا ہو، اس نے ٹائم لگایا ہو کتابوں کو پڑھنے میں، سیکھنے میں، نمبر 3 اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو، اور نمبر 4 فاسق کے مولن نہ ہو، ظاہری طور پہ کوئی خلاف شرع کام نہ کرتا ہو، تو وہ 4 شرائط اس میں پانا ضروری ہے۔ اور آج ہم پیروں میں دیکھتے ہیں کہ لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں بعض نے عورتوں کی طرح، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتوں کی مشابہت کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ بال اتنے لمبے رکھنا کہ آپ کے کاندھوں سے نیچے چلے جائیں
تو یہ عورتوں سے مشابہت ہے. تو اس مرد پہ اللہ کی لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرے. اور فقہ نے کتابوں میں لکھا، عربی کتابوں میں، اردو کتابوں میں، مرد کے لیے ایک انگوٹھی کی اجازت ہے جو بھی وزن کی چاندی کی ہو اور وہ بھی 4.5 ماشا سے زیادہ کی نہ ہو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی انگوٹھیاں لگاتے تو پیر بنتا، اس کے بغیر پیر ہی نہیں ہوتا. تو یہ عورتوں سے مشابہت ہے، ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا. تو یہ بھی لعنت کا سبب ہے. تو عزیزان محترم، یہ جو آداب بیان کیے جا رہے ہیں دھوکے میں مت پڑنا. ہر آدمی جو اس قابل نہیں ہے جس کے میں ادب بیان کر رہا ہوں، اس کی شرائط ہے جس کے ادب میں بیان کر رہا ہوں. اور ہر آدمی جس سے بھی بیعت ہوتا ہے سمجھتا کہ یہی وہ ہے. اس کے اندر دیکھو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی. اگر نہیں پائی جاتی تو چھوڑو اس کو، کسی ایسے کو تلاش کرو جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے، وہ تمہارے کام کا اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا. فرمایا کہ تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے مرشد کی مخالفت سے ڈریں کہ کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے، کہیں عذاب میں نہ مبتلا ہو جائے. اور جو اطاعت کرتا پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے.